السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ عمران، ویسے تو صبح سے ساری نظریں لگی ہوئی تھی پنجاب کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر، وہاں پہ مقدمہ چل رہا ہے۔ پہلے کل تک تو یہ کافی فائیں بھی چل رہی تھیں کہ اسپیکولیشنز تھی کہ شاید بینچ نہ ٹوٹ جائے، اور لوگ دبے الفاظ میں کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں، کچھ جملے بھی لگا رہے ہیں، گورنمنٹ والے زیادہ کیئرفل ہیں، اور بار بار اس بات پہ اٹینشن لائی جاتی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے داماد سٹنگ منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب کی کیبنٹ کے، تو اس پہ بڑا ان بٹوین ورڈز امپریشن دیا جا رہا ہے کہ شاید کورٹ اس میں انفلوئنس ہو جائے، فلانا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے جی آج گر جاتی ایک آدھا جج صاحب ریکیوز کر لیتے تو بینچ ٹوٹ جاتا، تو اس میں اور دن لگ جاتے۔ بہرحال دیٹ تھنگ از ناٹ آؤٹ آف دا وے۔ 5 ممبر بینچ آج بیٹھا، 5 ممبر بینچ نے آج پروسیڈنگز کی، اور اب کل پہ چلی گئی ہیں ہیئرنگز، اور جو کورٹ کا موڈ نظر آ رہا ہے کہ شاید کل تک یہ فیصلہ ہو جائے۔ بڑے انٹرسٹنگ وہاں پہ کامنٹس بھی آئے، کچھ سے ساتھ اب اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن پھر بڑی خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے تقریر کی پارلیمنٹیرین سے، تو اس میں ایک بار پھر انہوں نے فوج کو نام تو اس طرح نہیں لیا لیکن آڑے ہاتھوں لے لیا، اور انہوں نے کہا کہ بتایا گیا میرے ممبران کو میرے پہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، مگر میرا ریڈ لائن والوں کے لیے ایک میسج ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر اور پریزیڈنٹ پاکستان عوامی لیگ۔ ہم نے کہا یہ جتنا شیخ صاحب سمجھتے ہیں پنڈی کو، پنڈی کی سوچ کو، شاید ہی پاکستان میں ایک پولیٹیشین سمجھتا ہو، تو ہم نے کہا ان سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ مالک صاحب، آپ کو سب کچھ پتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ آپ کو اینکر بھی نہیں ہے، اندر کی خبر ہے، ہو سکتا ہے آج ہی اعتماد ہو جائے اور کل پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ جائے۔ 72 گھنٹے بڑے ہیں میں۔ اچھا شیخ صاحب، ایسے بتائیں، یہ اس پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن کل فواد بات ہی یہ ہے جہاں سے سیاست شروع ہونی ہے، بعد میں آپ نے کہاں جانا ہے؟ نہیں، فواد چودھری صاحب نے کل کہا، اپیل کی آرمی چیف کو کہ وہ آئیں اور آ کے ان چیزوں کے اندر انویسٹیگیٹ کریں، یعنی کہ ان سے مدد کی، تعاون کی اپیل کی۔ آج خان صاحب نے پھر بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے۔ کل تک تو وہ پھر بھی نام لے کے علیحدہ کرتے تھے جنرل باجوہ کو، آج تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لال لکیر جو بتا رہے ہیں لگا دی ہے، ان کو نہ سیاست کا پتہ ہے، ان کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو پاکستان کے عوام کا پتہ ہے، اور یہ بالکل رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ ہیں۔ میں ان کو بتاؤں گا یہ لائن مٹا کے۔ یہ کلیش خان صاحب کلیش کی پالیسی پہ ہی رہیں گے کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ فواد چودھری ٹھنڈی بات کرتے ہیں، یہ گرم بات کرتے ہیں؟ ہمیں کچھ کنفیوژن ہے اسٹانس پہ۔ مجھ سے آپ کو کیا توقع ہے کہ میں کوئی گرم بات کروں گا؟ میں بھی ٹھنڈی بات کروں گا، اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک لیڈر ہے، اور اگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے ریڈ لائن کراس کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی بات میں نے اس کے منہ سے سنی ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ سو میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ فوج ہماری ہے، ہمیں اس پہ فخر اور ناز ہے۔ سیاست ہم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور قوم عمران خان کے ساتھ ہے، اور کوئی حکم کریں آپ۔ سر، میں 2-3 دن سے کافی بڑی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو ایک چیز ورچولی ان الفاظ میں مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈائل ڈاؤن کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کوئی بات نہیں کر رہا ان سے، اور اب تو کوئی سیکٹر کمانڈر بھی نہیں بات کرتا کسی سینئر لیڈر سے، بلکہ مجھے یہ کہا کہ بتایا گیا کہ اپنا پرویز خٹک صاحب نے بھی رابطہ قائم کیا، تو ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے اوپر بندے سے ملنے کو کہا گیا، تو ان کو ظاہر ہے ناراضگی ہوئی، تو انہوں نے تو ڈائل ڈاؤن کر دیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور بڑا کلیئر میسج ایک آیا ہوا ہے۔ میں آپ مالک صاحب میرے بھائی ہیں، میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ 10 مہینے سے نہ کسی نے مجھے فون کیا، نہ میرا کسی سے رابطہ ہے۔ عمران خان سے میرا اب رابطہ ہے، اور میں اس کے ساتھ سیاست کر رہا ہوں۔ 1 سیٹ کا میں سیاسی ورکر ہوں، اور وہ قوم اسمبلی میں پنجاب میں اعتماد کی بھرپور کوشش ہوگی۔ اللہ کرے وہ لے لے، جو لے بھی لیں گے، ورنہ وہ دونوں اسمبلیوں میں زخمی لات کے ساتھ کمپین کرے گا، دونوں صوبوں میں، اور
7-8 दिन, 15 जनवरी से 15 फरवरी में पहले ही कह चुका हूँ, मैं 13-14 फरवरी से लगा लें, फिर उसके बाद 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक है मैं मुल्क चलाना है इन नलायकों, नकम्मों, नकट्ठुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, मनी लॉन्डर और ये चेहरे जिनको देखकर लोग चैनल बदल देते हैं। मैं तो हैरान हूँ, आपने मुझे ले कैसे लिया पेपर पे आज, क्योंकि आप एंकर की भी एक अपनी राय बनी हुई है। नहीं, इमरान के साथ है, और मंजूरी अल्लाह को पता है कि कबूलियत। शेख साहब, हम तो आपको पता है, मुझे तो कभी एक हफ्ते कोई रगड़ रहा होता है, एक हफ्ते PMLN वाले रगड़ रहे होते हैं, एक हफ्ते PTI रगड़ रहे होते हैं, तो हम ठीक है। हम तो जो सच, हम तो सर जो बैलेंस बात होगी हम तो उसके साथ होंगे। आजकल नहीं है ना मेरी नहीं शेख साहब, आजकल मसला ये है कि जो तारीफ ना करे PTI की तो उस पर लेबल लगा देते हैं कि आप खिलाफ हैं। PTI में है कौन? देखें मेरी बात सुनो इमरान मालिक साहब, एक क्योंकि सारी 13 पार्टियों का ये जो गुलदस्ता है चोरों का ग्रोह, वो एक ही बंदे के खिलाफ बात कर रहा है और सारे लोग एक ही बंदे के खिलाफ हैं। और कैरल यहाँ राइटर की जो हेड थी वो मुझे कहती थी बैड पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। मालिक जो हमारे या PTI, मैं तो PTI में नहीं हूँ, इमरान खान के साथ हूँ, जब आप कोई ऐसी बात आपकी टंग स्लिप हो जाती है या बात गलत हो जाती है, वो भी इन वे इमरान खान की पब्लिसिटी में जाती है, क्योंकि लोग उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। सही बात। लेकिन ये मुझे बताएं शेख साहब, जो तासुर ये दिया जा रहा है, जो लोग, अगर खान साहब ने आज कहा है कि जी लोगों को फोन आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि रेड क्रॉस लगा दिया, हाथ पे हाथ तो रख के, इसका क्या मतलब है कि अभी तक फिर एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है? मैं आपको, आप मुझे एक ढाइयों से जानते हैं, आप दिल पर हाथ रख के करें, कहें कि ऐसे वक्तों पे फोन आते हैं कि नहीं आते, ये पाकिस्तान की एक रूटीन है। आप दिल पे हाथ रख के कहें, आप कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, मैं बोल नहीं सकता। नहीं, मैं तो कह सकता हूँ जी। आपने मेरे से पूछा शेख साहब, मुझे तो यकीन है कि आ रहे होंगे, मुझे इसमें कोई आर नहीं है। अगर आप मुतमिन है, अगर आप मुतमिन है तो फिर वो ठीक कह रहा है। अगला सवाल हुक्म है, हुक्म करें। सवाल दूसरा ये कि एक और ही बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसका मुझे एज अ खबर मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर को इनको कन्वे किया गया है कि देखें, अगर आपने सियासत करनी है और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की कोई थोड़ी बहुत ट्रैक्शन मिले, कोई वज़न बढ़े, तो पंजाब के अंदर शरीफ ख़ानदान से कोई वज़ीर आला ना बनाइएगा। और उस लिहाज से देखा जाए तो लाल लकीर जो है वो हमज़ा शहबाज के नाम पे भी खिंच गई है। तो अगर हमज़ा के नाम पे भी लाल लकीर है तो फिर आपके ख्याल में PMLN की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आ गई? पहले ही बड़ा मसला पड़ा हुआ है, मरियम को बना दिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो हमज़ा से सुपीरियर कर दिया है, उनको पूरा इख्तियार हो गया। सवाल करे ना, मैंने दूसरे चैनल पे जाना है, मैं आपके पास भी खबर है, मेरे पास भी खबर है कि खानदान में सख्त लड़ाई जारी। शॉर्ट स्वीट SSS में वर्कर हूँ या लीडर हूँ, SSS आपको बात बता रहा हूँ कि खानदान में शदीद लड़ाई है और UAE और सऊदी अरब ने भी कोई इतनी खुशी का इजहार नहीं किया हुआ। हमें अगर कुछ मिलेगा तो वो अजीम पाक फौज के नाम पे मिलेगा, इनकी शक्ल पे जो ये फन्ने गदागरी के माहिर हैं, पेशावर भिखारी हैं, कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई सवाल? साहब ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि जब खान साहब की, मैं आज इसलिए इस बयान को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, जब वो कहते हैं कि लाल लकीर मैं मिटा के दिखाऊंगा, ये बार बार कहा जाता है कि देखें, जब से खान साहब की गवर्नमेंट गिरी है, हमने खान साहब का कोई चीज़ पूरी नहीं होने दी, उनकी कोई ख्वाहिश। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करवा रहे थे तो हुआ, गवर्नमेंट गिर गई। उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में आने का कहा, वो नहीं हुआ। उन्होंने जो तब्दीलियाँ फ़ौज में लाने के लिए कहा, वो नहीं हुई। डर्टी हैरी नाम ले लेके वो सब कुछ नहीं हुआ। जिस शख्स को वो चाहते थे आर्मी चीफ ना बने, वो नहीं बना। वो असेंबली तोड़ना चाहते थे, उनको नहीं तोड़ने दी गई। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने ये एक इम्प्रेशन जो था खान साहब का कि अनटचेबल हैं और उनको कुछ नहीं हो सकता, वो हमने तोड़ा और हम आगे भी टुकड़ों के अंदर सियासत को डैमेज करेंगे। क्या कर पाएगी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया मालिक आपने। नंबर 1, उन्होंने कहा कि आर्मी चेंज, तब्दीली नहीं मानेंगे। उसने 20 मिनट के अंदर अंदर इसकी अप्रूवल दी। 20 मिनट में नहीं, 10 मिनट।
5 दिन पहले उसको पता था कि सैयद आसम मुनीर साहब आ रहे हैं, और अंदर से वो ठीक था बिल्कुल। और जब मैं उसको मिलने गया 5 दिन पहले, ये 25 को हुआ या 29 को फैसला हुआ, 29 को ना, 29 को, राइट। जिस चीज को मालिक साहब ये लोग समझ रहे हैं कि यहाँ वो हारा, बाज लोग हार के भी जीतते हैं, बाज लोग जीत कर भी हारते हैं। अगर इनकी सोच में वो हारा है तो मेरी सियासी सोच में वो जीता है। उसने इस्लामाबाद के जमे गफीर में कहा हम वापस जा रहे हैं, हम असम्बलियां तोड़ेंगे। जब वो असम्बलियों से अपने बंदे निकाल लेगा या इसी हफ्ते में वो तोड़ देगा और कैंपेन पे निकलेगा। सियासत नाम किस चीज का है? मोइन कुरैशी को आज कौन जानता है? शौकत तरीन को अगर आप मालिक साहब मुझे प्राइम मिनिस्टर के नाम बता दें कितने यहाँ से गुजरे हैं, तो मैं कम से कम शेख होने के बावजूद 50,000 रुपये आपको इनाम दूंगा। सही बात है। देखिए, अवाम की सियासत इमरान कर रहा है, वो छाया हुआ है, ये बेवकूफ़ी की सियासत कर रहे हैं। ये उसको मारने के बाद नाअहली की तरफ आए हैं, ये नाअहली से भी भागेंगे, ये नाअहली से भी भागेंगे। ये कहना कि जनाब अली असेंबली जो है, देखें उसको यकीन था कि शायद ये अदम एतमाद ना हो, और उसको ये यकीन शायद दिलाया गया हो। मैं शायद यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे पेटे ना पड़ जाए ये बात। दूसरा ये कहना जनाब अली कि हमने जनाब अली सदी वो पूरी इलेक्शन, हम तो इस तबाही, मैं तो कैबिनेट के अंदर कह रहा था कि ये महंगाई, और मेरा नाम ही इन्होंने निर्खनामा वजीर रखा था कि हम तो बहुत बड़े बहरान में थे, और ये तो सारा तोदा हमारा भी और इनके बहरान का भी पर गिर गया। ये 13 जमातें सियासी दफन हो गई, ये वोट लेने के काबिल नहीं है, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। इनके साथ जो भी खड़ा होगा वो खसारे का सौदा करे। शेख साहब, ये जो पंजाब में तासुर है कि परवेज इलाही साहब डबल गेम कर रहे हैं और उनके लोग दूसरे लोगों को प्राइवेटली इंकरेज करते हैं कि बिल्कुल आप ये तासुर दें कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम शायद वोट अपना इधर ना डालें इधर डालें, बिकॉज वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट गिरे। छोटा छोटा सवाल करें ना, लंबा टाइम नहीं, मैं अवाम के लिए कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड उसकी ये है। सब कुछ समझ है मालिक साहब। क्या परवेज इलाही साहब डबल गेम कर रहे हैं? इमरान खान को जो चूचा समझता है ना, वो बड़ा बेवकूफ है। इमरान खान पंजाब असेंबली का इन्हीं दिनों में फैसला कर देंगे और पीछे नहीं हटेंगे, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अगर एक मेंबर भी उसके साथ रहा, वो अपने मेंबरों को बुलाएगा या असेंबली तोड़ देगा। शायद आज ही फैसला हो जाए या परसों फैसला हो जाए। शेख साहब, अगर ये वोट ऑफ वो नहीं तोड़ सकते असेंबली, फिर खान साहब ने ये नहीं, अगर नंबर्स की बात है ना, वो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम अगर हो, मैं सिर्फ एक सीन पूछना चाह रहा हूँ। खान साहब ने ये भी इंदिया दिया, खान साहब ने ये भी कहा, मालिक देखो ना सर मालिक मेरी जान, पॉजिटिव भी देखो कि आज उनके बंदे पूरे हो जाते हैं और कल वो तोड़ देते हैं, तो फिर तो मसला ही खत्म ना, फिर तो मसला ही खत्म है ना, वो तो फिर तो बड़ा क्लियर है। लेकिन उनका आप यही समझें कि मसला शायद खत्म। 1-2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, बात की थी कि अगर ना तो मैं अपने लोग रिजाइन कर लूंगा। असेंबली तोड़े बगैर क्या अगर पीटीआई रिजाइन करती है तो क्या आप मुतफिक हैं कि एक अच्छी सियासी मूव होगी? है देखिए, इमरान खान इन असम्बलियों का और इन हुकूमतों का मलबा अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। नंबर 1, मुझे यकीन है कि वो असम्बली तोड़ेगा, कल ही शायद तोड़ दे अगर आज एतमाद हो जाता है। इन केस अभी इस वक्त 2 घंटे के बाद अगर हो जाता है, या सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले फुल बेंच का इंतजार करते हैं जो आपने इतना सारा बड़ा इंट्रो पढ़ा, मुझे 50 नहीं इससे ज्यादा यकीन है कि आइंदा 72 घंटे में पंजाब का वो फैसला कर देगा। शेख साहब, आपसे ज्यादा तजर्बा किसी का नहीं है, बोथ पार्लियामेंट्री और वजारतों का और डीलिंग्स का। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको ये लगता है कि जनरल इलेक्शंस अपने वक्त में हो पाएंगे? बिकॉज जो मैं बातें यहाँ सुन रहा हूँ, यकीन माने सवाल बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान उस पर आ रहे हैं। मालिक साहब, आज बहुत सारा आजकल टाइम उनको दे रहे हैं, हालांकि मेरे वो हल्के के लोग थे और टाइम मुझे देना चाहिए था, उन्हें टाइम आप दे रहे हैं। सर, हम तो हर जगह जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। सवाल कर लिया, अब मेरा जवाब देने। ये मार्च अप्रैल में इतना जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले हो जाएंगे। मैं गुर्बत और मसाइल इतने देख रहा हूं कि मैं खाना जंगी की अपने हल्के में इब्तदा हो चुकी हुई देख रहा हूं। भाबड़े बाजार की गलियों और महलों में लोग लूट रहे हैं, जंगी मल्ला लूट रहे हैं,
تیلی ملا لوٹ رہے ہیں, لاٹو ملا لوگ لوٹ رہے ہیں. یہ ہمارے آبائی محلے ہیں, ہم نواسوں اور پوتوں اور پوتیوں کو جانتے ہیں. اگر ہمارے محلے محفوظ نہیں ہے تو یہ حکمران جتنی مرضی سیکیورٹی میں چلے جائیں, یہاں وہ کچھ ہوگا, بالآخر الیکشن ہی حل نکلیں گے. اور مالک صاحب, رائے بدلتی رہتی ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لوگ رائے بدلتے ہیں. انشاءاللہ ان 100 زیادہ سے زیادہ 100 اور 120 دنوں میں الیکشن کا شیڈیول آ جائے گا. میاں صاحب کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا شیخ صاحب؟ میاں صاحب کا آنے سے معذرت کے ساتھ 3 سال انہوں نے لندن میں ہاؤس ریسٹ گزارا ہے. اب یہ کو پھرنے نکلے ہیں. نیب کے آرٹ کا جب تک ترمیمی فیصلہ نہیں آئے گا, جو انہوں نے اپنے 1100 ارب نہیں کئی سو ارب زیادہ کے کیسز ختم کرائے ہیں, جب تک نیب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا وہ نہیں آئے گا. نیکسٹ سوال. میں نے یہ ایک بات کسی امپورٹنٹ بندے سے کی کہ جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں, جس میں میں آئی بلیو کہ یہ بالکل ٹھیک انالیسز ہے, کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بڑے ہی ریلیونٹ آدمی سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو رہے نہ رہے, آ کے رہے گی, ہم پہلے معاشی استحکام لائیں گے. اور ان کا آرمی چیف کا بھی کہا, دیکھیں آرمی چیف پہنچ گئے ہیں سعودی عربیہ, وہاں سے بلنگ بھی زیادہ, پیسے بھی جمع کروائیں گے. سعودی کنگ نے یہ بھی کہہ دیا. میرا جواب سن لینا, میں نے سن لیا آپ کا سارا سوال, میں نے آپ کا سارا سوال سن لیا. اس ملک کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف سید منیر عاصم منیر نے شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں نیول ہیڈ کوارٹر میں کہا کہ ملک نازک ترین موڑ پر پہنچ چکا ہے. یہ شیخ رشید کا بیان نہیں ہے. قومی سلامتی پہ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے. تھرڈلی انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے کوئی مفاد عامہ کی باتیں کی جائیں. باقی اس ملک میں اسلامی ملکوں نے ہمیشہ فوج کے منہ پر ہی مدد کی ہے, کیونکہ ہمارے چہرے شاید خاص طور پہ اس حکومت کے تیسری دفعہ جا رہا ہے UAE پرسوں یا کل. اس کی کیا وجوہات ہے, میں قومی ذمہ دار سیاسی ورکر ہوں, یہ میں بات شیئر نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں. اگر یہاں سے کچھ خیرات ملی یا سعودی عرب سے ملی, یہاں سے تو کچھ اور معاملہ UAE میں وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا. ویسے وہاں پہ ایک چیز میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ UAE میں پہلے واپسی پہ آنا تھا, کچھ چیزیں پھر ایڈوائز کیا گیا کہ آپ ذرا ایک دن بعد آئیں تاکہ 2 دورے کلیش نہ کریں. اچھا یہ بات نہیں ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا آپ سے, قومی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی تواسط سے کسی ملک دشمنوں کو فائدہ پہنچے. شیخ صاحب ایک چیز بتائیں, ایک چیز تو واضح ہے کہ گورنمنٹ, آخری سوال, گورنمنٹ نے نہیں ماننا ارلی الیکشن پہ. کیا اب آپ کو الیکشن اکتوبر میں ہی نظر آتے ہیں یا کسی بھی صورت پہلے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں مہینہ آگے ہو پیچھے ہو, اسی سال ہوں گے, مجھے الیکشن نظر آتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے یہ نہ مانے, کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ. کل ہی MQM کہہ دے, کل ہی باپ کا باپ کہہ دے کہ نہیں ہے. ان کی کیا اوقات ہے, مانگے تانگے کی حکومت ہے. یہ کپڑے بیچ کر, بدبودار کپڑے جو ریونڈ میں بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں, بدبودار کپڑے بیچ کے آٹا سستا دیتے تھے. اور پہلی شہادت میرپور خاص میں ہوئی ہے, جہاں 8 بچوں کا باپ مر گیا. اس پر آپ پروگرام کریں, اس کے گھر میں کیمرہ لے کے جائیں, 8 بچوں کو دکھائیں. اور یہ جو امداد ان کو 3 سے 7 سال 1 سے 7 سال تک ملی ہے, جس میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود ان کا پتہ ہے کہ یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ چور, ڈاکو اور کرپٹ اور ڈس آنسٹ حکومت ہے, اس لیے ان پر اعتبار نہیں. شیخ رشید احمد بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک وقت ہوا ایک چھوٹی بریک ہے, اس کے بعد آ کے حمزہ عرفان قادر صاحب سے ہی بات کریں گے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی PM, اور جاننا چاہیں گے کہ جو لیگل پوزیشن ہے اس پہ بھی اور ایک دو اور کیسز پہ وہ کہاں پہ معاملات کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہے. سیشن شروع ہو گیا ہوا ہے. کوئی گھنٹہ پہلے چودھری فواد چودھری نے اپنا ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا الحمدللہ 187 کا نمبر مکمل.
وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 185 ممبرز پہنچ گئے ہیں ہاؤس میں، اور حافظ عمار یاسر صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے. وہ اگر پہنچ جائیں گے تو ہم ووٹ آف کانفرنس آج ہی لے لیں گے، ابھی لے لیں گے. اگر یہ انٹرسٹنگ ہوگا، اگر ووٹ آف کانفرنس آج لے لیتے ہیں تو آج تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی کیونکہ ہائی کورٹ کا انجنکشن ہے اس کے اوپر. سو یہ صبح آئی تھنک پھر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی، پھر اس کے بعد ایک نیا پولیٹیکل سائیکل ہوگا. بٹ ابھی اگین جیسے کہتے ہیں کہ there's many a slip between the cup and the lip، وہ کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے رپورٹر بھی وہاں پہ موجود ہیں، شمس نوید بھی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہمیں ساتھ جوائن کیا مومنہ وحید صاحبہ نے. شی از بین میکنگ دا نیوز. ان کے بارے میں تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ انہوں نے 5 کروڑ لے کے وفاداری تبدیل کر لی ہے. ہم نے کہا ذرا مومنہ سے انہی کا ورژن بھی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مالک صاحب. مومنہ یہ بتائیے، یہ ایک تو فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا ہے کہ آپ نے 5 کروڑ لے کے اپنا یہ ووٹ کا فیصلہ دیا ہے، تو ظاہر ہے آپ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ غلط بات ہے. تو کیا پھر آپ ڈیفیمیشن کر رہی ہیں؟ لیگل کیس چلائیں گی نہیں چلائیں گی؟ جی بالکل چلاؤں گی، بالکل کروں گی، کیونکہ فواد صاحب نے اسی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ 7 سے 8 لوگوں پر ہمیں شک ہے. 7 سے 8 لوگوں میں سے انہوں نے صرف ایک خاتون کا نام لیا، خاتون کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ انہیں لگا ہوگا کہ خاتون ہیں تو ان کا نام لینا ذرا آسان ہے، کوئی جواب نہیں آئے گا. تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ پرانے زمانے کی عورت نہیں ہوں میں، نہ یہ کوئی لیٹ 90s کا زمانہ ہے، نہ ارلی 2000 کا زمانہ ہے جب یہ اپنی وفاداریاں بدلا کرتے تھے. میں نے تو پارٹی بھی نہیں بدلی، میرا تو پارٹی پالیسی سے اختلاف ہے، میرا تو چیئرمین سے اختلاف بھی نہیں ہے. میرا اختلاف بہت سادہ سا صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے 2 بار موقع دے دیا نا پرویز صاحب کو، اسپیکر بھی بنا دیا، آپ کو سی ایم بھی بنا دیا. تو مطلب اخلاقیات کا تقاضا تو یہ بنتا ہے نا کہ پرویز صاحب اب ہم پہ تھوڑا سا بھروسہ کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کر دیں سی ایم کے لیے. کیونکہ آپ کے خلاف تو جب آپ اسپیکر سے تب بھی آ گئی عدم اعتماد، جب آپ سی ایم بنے تب بھی آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گئی. تو یہاں پر میرا یہ بس مختصر سا اور بنیادی سا اختلاف ہے جس کو فواد صاحب سمیت سوشل میڈیا کے جو لیکن مومنہ آپ پہ دیکھیں نا، آپ پہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کر کے ایم پی اے نہیں بنی، کہ آپ نے پھر مالک صاحب آپ کا انڈائریکٹ ہے نا، یہ بھی یہ تو امینڈمنٹ کریں آئین کے اندر، لیکن یہ تو عمران خان صاحب ختم کر دیں. نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کسی مائنورٹی کے ایم پی اے ایم این اے کے لیے یا کسی خاتون ایم پی ایم این اے کے لیے، تو اس کو ختم کریں، حجت تمام کریں اور سب کو الیکٹ ہونے کا موقع دیں. پھر آپ اپنے سارے مگرمچھ جو ہے نا ان کو سنبھال کے رکھیں. جب آپ حلقوں میں عورتیں ٹکٹ لینے کے لیے جاتی ہیں تو آپ ان کو نا عورت کہہ کے تب بھی مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ ریزرو سیٹ لے کے آتی ہے، میں نے 11 سال اس وقت کام کیا تھا جب مجھے ریزرو سیٹ ملی تھی، اس وقت مجھے 15 سال ہو گئے اس پارٹی کے اندر. فواد چودھری صاحب بتائیں، جب مومنہ وحید 2007 میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑی تھی جب ہمارے پاس ضلع میں 8 لوگ ہوتے تھے، فواد صاحب کون سی پارٹی کا نمک کھا رہے تھے، کہاں پہ نمک حلالی کر رہے تھے؟ مومنہ وحید تو 2010 میں بھی وہیں پہ تھی، پنجاب کی یوتھ کی وائس پریزیڈنٹ تھی. فواد صاحب کی وفاداریاں اس وقت کس کے ساتھ تھیں؟ تو کیا جب فواد صاحب نے وفاداری بدلی تو ان کی بولی لگتی تھی؟ لیکن اس وقت ایشو فواد چودھری کا تو نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چیئرمین کو سیکنڈ گیس کر رہی ہیں، آپ عمران خان کو ڈیفائی کر رہی ہیں، ان کے پالیسی کو، ان کے ڈائریکٹو کو. میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان بدلہ بشر ہے. عمران خان کی کہی ہوئی بات پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور جمہوری پارٹیز میں یہ ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے رکھنا. لیکن جب اختلاف رائے کی عزت نہ کی جائے، جب اختلاف رائے تو کیا آپ کسی کے اختلاف کو ایڈریس بھی نہ کریں اور اس کو ایک گندی سی الٹی سی اپنی مرضی کے مطابق ڈائریکشن دے دیں، وہ پھر آپ کی مرضی ہے. میرا خیال ہے فواد صاحب اسی اسائنمنٹ پہ آئے ہیں کہ خان صاحب کو ان کے مخلص کارکنوں سے دور رکھا جائے تاکہ خان صاحب کو پولیٹیکلی ایک آئسولیشن کا شکار کر کے ان کو کسی طرح سے شکست دے دی جائے. تو آپ کے نزدیک اس وقت خان صاحب کی پالیسی غلط ہے، تو کیا شریف فیملی کی پالیسی ٹھیک ہے؟ بیکاز آپ کا فائدہ تو ان کو ہوگا. میں صرف سی ایم پنجاب کے الیکشن کی بات کر رہی ہوں، ادروائز میں 15 سال سے پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں. پاکستان تحریک انصاف میں کیا قابلیت رکھنے والے لوگ نہیں رہے؟ کیا ہم 10 ووٹوں کی وجہ سے ہم بلیک میل ہوتے رہیں گے؟ ہم آج بلیک میل ہم پہلے بھی ہوئے،
ہم 2 بار ہو چکے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ تیسری بار ہونا کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. لیکن فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ریفرنس موو کر رہے ہیں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے. اول تو اسمبلی ٹوٹ گئی, وہ تو ویسے ہی فرق ختم ہو جائے گی. ضرور کریں. میں تو استعفوں کی بات تو انہوں نے 3 دن پہلے کی تھی, میں تو ڈے 1 سے استعفوں کی بات کر رہی ہوں. لائیں نا 10 استعفے پرویز الہی بھی. 176 استعفے ہم دیتے ہیں, میجورٹی میں ہیں ہم, اسمبلی تو ڈیزالو ہو جاتی ہے. آئین میں صرف ایک رستہ تو نہیں ہے اسمبلی ڈیزولوشن کے لیے. تو آپ کے خیال میں آج یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوگا؟ بیکاز آپ بیان دے رہی ہیں کہ جی کوئی اور 15-16 لوگ اور بھی ہیں جو نہیں آئیں گے, وہ تو نمبر شو کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نمبرز ہیں. ڈپٹی اسپیکر تھے ہمارے, وہ تو ملک سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, خرم لغاری یہاں پر ہے نہیں, تو اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے بھی ہارس ٹریڈنگ کر لی ہے. انہوں نے نمبر کیسے پورا کر لیا ہے؟ اور اگر فواد چودھری صاحب اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہی الیکشن کرائیں, نمبر پورا کریں, وزیر اعلیٰ بنائیں پرویز الہی کو, اور اسمبلی ڈیزالو کرا دیں. مومنہ آپ کی کوئی جو یہ رائے اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے, کیا آپ کو کوئی خاص ٹیلی فون تو نہیں آیا؟ بالکل بھی نہیں آیا, ایک بھی فون نہیں آیا. کسی دوسری جماعت کے کسی لیڈر نے, کسی کارکن نے رابطہ تک نہیں کیا, کیونکہ آپ مجھے بدنام سمجھ لیں یا مشہور سمجھ لیں کہ ان کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی کور ورکر ہے. ٹھیک, یہ ہلے گی نہیں. مومنہ بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ہم ذرا جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے رپورٹر موجود ہیں, شمس نوید صاحب پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہیں. السلام علیکم شمس. جی وعلیکم السلام مالک صاحب. شمس, کیا لیٹسٹ کیا سچویشن نظر آ رہی ہے وہاں پہ؟ جی بالکل مالک صاحب, میں آپ کو ادھر کا احوال بتاؤں تو 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تاخیر سے اجلاس شروع ہوا تھا سبطین خان کی زیر صدارت. اس کے بعد جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی. اپوزیشن نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اعتماد کا ووٹ لو. اسپیکر نے کافی سمجھایا کہ نہ کریں, کل جب ہمیں عدالت کہے گی تو ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے, لیکن اپوزیشن ارکان نے نہ سنی اور انہوں نے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں. اور جب اسپیکر نے وہ کافی کاغذ ادھر بکھر چکے تھے تو اسپیکر نے ملازمین کو بلایا کہ یہاں سے کاغذات اٹھائیں, تو نون لیگی ایم پی اے نے دھکے مار کے جو ملازمین تھے ان کو باہر نکال دیا. اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ آ گیا, آدھے گھنٹے کا وقفہ زیادہ ہو گیا اور 2 گھنٹے کا پھر ہو چکا. اس کے بعد اجلاس اب شروع ہو چکا ہے اسپیکر کی زیر صدارت, ابھی بھی ہنگامہ آرائی کی جا رہی ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 185 ایم پی ایز پی ٹی آئیز کے پاس ہیں, جبکہ فواد چودھری, حماد اظہر, فاروق حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 187 ارکان پورے ہیں, جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق 185 ارکان ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ ایک جو ایم پی ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ رستے میں ہیں, اور جب وہ آ جائیں گے تو پرویز الہی بھی پنجاب اسمبلی پہنچ جائیں گے اور اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. دوسری جگہ جب نون لیگ کی قیادت سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں. عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ اگر یہ اپنے نمبرز پورے کر لیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس وقت رانا ثناء اللہ, ملک احمد خان بھی پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہیں, فواد چودھری اور حماد اظہر بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. دونوں جماعتیں اپنی فتح کے دعوے کر رہی ہیں, اب حقیقت تب بھی پتہ چلے گی جب ووٹنگ ہوگی. جی لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہم جب پارلیمنٹری رپورٹنگ کرتے ہیں اور کرتے بھی تھے تو ہم پریس گیلری سے بیٹھ کے لوگ گنتے تھے کہ اندر کون سی سائڈ پہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آپ لوگوں نے, رپورٹرز نے خود بندے گنے ہیں؟ بیکاز ہر پارٹی, وہ تو ان کے ذرائع کہیں گے ہیں, دوسرے کہیں گے نہیں ہیں, کیا رپورٹرز نے خود بندے گنے ہیں؟ مالک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے وہ ایم پی ایز جو ہیں وہ اندر گیلری میں بیٹھے ہیں, جب ووٹنگ ہوگی تو تب وہ سارے جمع ہوں گے, اس لیے ابھی اسمبلی میں یہ سارے ایم پی ایز نہیں لائے. انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے پھر ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ کتنی تعداد ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 185 کے قریب ارکان موجود ہیں. جی چلیں شمس, بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. تو ناظرین, اٹس اے کلف ہینگر, ابھی پتہ لگ جائے گا تھوڑی دیر میں. جو وہ نام لے رہے تھے حافظ عمار, یاسر, وہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اسی پہ ذرا بات کر لیں. ہمیں جوائن کیا عرفان قادر صاحب نے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن لا اینڈ لیگل ریفارمس, اور فارمر جج لاہور ہائی کورٹ بھی رہے ہیں, ایکس اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے تھے کہ علی ظفر صاحب کا بھی ورژن آ جائے, لیکن ان سے بات ہو نہیں پا رہی. السلام علیکم عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں, اس وقت لیگل پوزیشن تو یہ ہے کہ اگر آج ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب تو یہ صبح تک تو نہیں اسمبلی ڈیزالو کر سکتے کیونکہ کورٹ کی وہ ہے نا انجنکشن ابھی, تو دین صبح کورٹ میں یہ ریزلٹس دے کے پھر اناؤنس کر پائیں گے if he takes a vote of confidence right now. میں تو سمجھتا ہوں کہ
یہ تو مفروضے کی بات ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. بہرکیف آپ کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس دے لیتے ہیں تو میرے مطابق تو پرویز الہی صاحب پھر بھی ڈیجورے چیف منسٹر نہیں ہیں, یہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں. کیونکہ میں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جس آرڈر کے تحت وہ چیف منسٹر بنے تھے اس آرڈر کے بارے میں سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ ری رائٹ نہیں کر سکتا کانسٹیٹیوشن کو اور منرف اراکین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تو ہو سکتے ہیں, ڈیجورے نہیں ہے, اور کیونکہ یہ ڈیجورے چیف منسٹر نہیں ہے یہ ڈسولوشن ایڈوائز نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آج جو بیانات ہے ججز کے تو بڑے انٹرسٹنگ بیانات تھے. شیخ جسٹس عابد عزیز جو اس 5 ممبر بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ گورنر کی آفر پہ اعتماد کا ووٹ لیں گے مگر آپ نے نہیں کیا. اب ہم اس درخواست کا میرٹ کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم نے تو بہت مناسب وقت دیا تھا. کیا کورٹس کو وقت دینا چاہیے کہ کورٹس کو کیا پہلے دن ہی میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان معاملات میں کورٹس کو جورسڈکشن نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. لیکن اس حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ واقعی ڈیجورے چیف منسٹر ہیں اور گورنر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو اس ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ایک ریزنیبل ٹائم ان کو ملنا چاہیے تاکہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. اب ان کو مور دین ریزنیبل ٹائم مل چکا ہے, تو اس لیے اب اگر وہ نہیں لیتے تو پھر اگر گورنر اپنا پلیجر ایکسرسائز کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ گورنر جو ہیں وہ حق پہ جانب ہوں. اچھا, ایک بحث چل رہی ہے کہ گورنر ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں, وہ تعین ٹائم کا نہیں کر سکتے. علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ٹائم نہیں بتا سکتے, وہ اسپیکر نے کرنا ہے. لیکن میں دیکھ رہا تھا پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر, اس کے اندر یہ 22 کا ہے 22(7), اس میں لکھا ہوا ہے if on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under so and so blah blah blah, اور چیف منسٹر اگر ریفرین کریں گے تو پھر کنسیڈر ہوگا کہ نہیں ہے. تو اس میں تو پاور ہے کہ if on the day fixed by the governor, تو گورنر کے پاس تو پھر یہ رائٹ بھی ہے رولز کے مطابق بھی کہ وہ دن بھی فکس کر سکتا ہے کب. دیکھیں اگر گورنر جو ہے دن فکس نہیں کر سکتا تو پروویژن جو ہے پھر تو ریڈنڈنٹ ہو گیا نا. پھر تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا تو پھر اگر انہوں نے وقت بھی تک کا تعین نہیں کرنا تو پھر تو یہ پروویژن جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا بے معنی ہو گیا. اور ریڈنڈنسی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن میں پہلا اصول ہے کہ ریڈنڈنسی کیناٹ بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے کانسٹیٹیوشنل پروویژن. تو دیئر فور یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے اس طرح کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قانونی طور پر اور کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے جو مسلمہ اصول ہیں اس کے خلاف یہ بات ہے. کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جسٹس عاصم حفیظ جو بینچ کے ممبر ہیں, وہ جب بات چل رہی تھی کہ جی گورنر سیشن کے درمیان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے, تو ڈفرنٹ ہوئی. ایک جگہ انہوں نے کہا آئین کے تحت کہہ سکتا ہے لیکن رولز کے تحت نہیں. تو آئین سپریم نہیں ہوگا, پریسیڈنس نہیں لے گا رولز کے اوپر. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آئین کو رولز کو آپ نے آپس میں ریکنسائل کرنا ہے, اور ریکنسائل اس طرح سے کرنا ہے کہ فوقیت آئین کو ملے نہ کہ فوقیت رول کو دیں. تو وہ جج صاحب کو پراپر اسسٹنس نہیں مل رہی, اگر پراپر اسسٹنس مل گئی تو 1 منٹ میں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. اچھا دیکھیں, یہ تو اسمبلی میں فیصلہ ہونا ٹھیک ہے, جس کے پاس میجورٹی ہے اسی کا فیصلہ چلنا چاہیے. لیکن یہ جتنا پنجاب اسمبلی میں عرفان صاحب یہ کنفیوژن ہے سب کچھ ہے, اس کی ساری جڑ آتی ہے وہی 63A والے فیصلے میں جو انٹرپریٹیشن ہے. اب اس کی ریویو بھی پڑا ہوا ہے. اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر وہ جب تک ریویو نہیں ہوگا تو یہی فیصلہ ہولڈ کرے گا, پھر یہی کنفیوژنز رہیں گی. تو یہ ریویو کیوں نہیں کرتی سپریم کورٹ اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کو سن سکے, کیونکہ اس وقت وہ جو 2 ججز ہیں ان کا زیادہ کلیئر کٹ ویو تھا اس ساری چیز میں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہے. اور یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی قانونی اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا کنفیوژن نہ پھیلے, اور کورٹس کو کلیئرلی بتا دیا جانا چاہیے کہ آپ یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاورز کی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں جو کہ کلوز 2 آف آرٹیکل 175 میں دی گئی ہیں, آپ اس کو فالو کریں اسٹرکٹلی. اچھا, آپ ایسے پی ایم بھی ہیں, لا ریفارمز کی بات بھی کر رہے ہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرافٹ بھی بنا تھا لیگل ریفارمز کا جو گورنمنٹ لا رہی تھی, اس میں ایک رولز آف پروسیجر وغیرہ بھی اس سے جو ہے سپریم کورٹ کے
ان میں بھی تبدیلی لائی جا رہی تھی کہ جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا ریویو اس سے دگنی تعداد کا بینچ کرے گا. تو آپ لوگ یہ لا رہے ہیں تاکہ یہ جتنے ریویوز ہیں یہ لارجر بینچز اس پہ فیصلے کریں بجائے سے کہ وہ فیصلہ اسی بینچ کے پاس جائے؟ جی یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. میرے ذہن میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور میں نے بہت سارا کام پچھلے اس دوران میں کر بھی لیا ہے اس پہ, اور بالکل ہمیں اس طرح کی اصلاحات لانی چاہیے جہاں پہ کہ ہمیں سپریم کورٹ کو امپاور کرنا چاہیے, اور اس طرح سے امپاور کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو اس طرح سے امپاور کرنا چاہیے کہ یہ ہرگز نہ لگے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے علیحدہ ہیں, بلکہ چیف جسٹس صاحب کو ہم آہنگ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے ساتھ, تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں بڑے بینچز سنیں, نہ کہ اپنی مرضی سے اگر کسی نے 2-3 جج کا بینچ بنا دیا تو وہ ساری ملک کی حکومتیں گرانا شروع کر دیں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ہمارے ذہن میں ہے, اور انشاءاللہ یہ اس طرح کی سفارشات جو ہیں وہ میں آنے والے دنوں میں بالکل حکومت اور عرفان صاحب کیا, اور اس پہ کافی کام بھی ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اور لاسٹ کویسچن عرفان صاحب, کیا ایسی بھی پروپوزل ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کی ریویوز ہیں ان پہ ایک ٹائم لمٹ بھی لگایا جائے, کیونکہ ان کا بڑا لانگ ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کے ریویو بھی ایک پرٹیکولر مدت کے اندر ٹیک اپ ہونے چاہیے؟ کیا ایسا بھی پروپوزل ہے؟ بالکل, یہ بھی پروپوزل جو ہے ابھی تو کوئی اس طرح کا پروپوزل نہیں کسی نے دیا, لیکن آپ نے چونکہ یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پروپوزل کو بھی ہم شامل کریں گے, اور میں تو چاہوں گا کہ ہم میڈیا کو بھی انگیج کریں اور میڈیا بھی ہماری اس میں معاونت کرے, ہماری مدد کرے, تاکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کم سے کم اس میں ابہام رہ جائے. بہت شکریہ عرفان قادر آپ کا ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین, گیم تو پالیٹکس کی ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں. لگ تو رہا ہے کہ شاید آج ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں. اگر یہ لے لیتے ہیں تو کل ایز خان صاحب نے کہا پھر تو ہمیں اسمبلی ڈیزالو ہوتی نظر آئیں گی 24 گھنٹے میں, اگلے میں پنجاب کی اور کے پی کی. اس کے بعد ایک نیا انفرل ہوگا, ایک سیاسی ایک نیا منظرنامہ, اس میں دیکھیں گے کیا ہوگا. بیکاز تب ایک بات بڑی سمپل سی ہے, تب ریڈ لائنز لگانے والے اور ریڈ لائنز مٹانے والے, ان دونوں کا آپس میں ایک ڈائریکٹ کلیش ہوتا نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کانفلکٹ کے اندر الٹیمیٹ ونر کون ہوگا. میں تو صرف یہ کی دعا ہے کہ جو مرضی ان میں سے جیتے, پاکستان شوڈ ناٹ بی اے لوزر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.